السلام كما كان حقه لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ اور صاحبان زیبکار وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے گل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ سبحان اللہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر شاید اس بات کی ہمیں سمجھ اتنی اچھی طرح سے پہلے کبھی نہ لگی تھی جیسے امیر المجاہدین نے سمجھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا جو وہ سمجھا گئے جو وہ قبلہ جو وہ سکھا گئے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر سبحان اللہ ایسا سمجھا گئے ایسا سکھا گئے یہ بات لہو میں دوڑنا شروع ہو گئی اور ہم سنتے تھے سمجھتے تھے لیکن یہ کیفیت وارد نہیں ہوتی تھی قبلہ امیر المجاہدین نے یہ عشق و مستی کی ایسی کیفیت وارد کی کہ اس کا نشہ اترتا ہی نہیں یہ ہمیں یہ بات ایسی ہمارے اندر سرایت کر گئی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اور کوئی جچتا ہی نہیں ہے اور کوئی نظر میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے ایسا سکھا گئے ایسا سبق دے گئے وہ بچہ ہو یہ میں بچوں کو دیکھ رہا تھا وہ بچہ ہو وہ بوڑھا ہو وہ جوان ہو وہ ایسا سبق پڑھا گئے وہ ایسا سکھا گئے کہ وہ سبق اب ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو جب اس کی وہ ایسی صدا بلند کی ایسی صدا بلند کی کہ لبیک یا رسول اللہ وہ بچہ لگائے تب بھی وہ جوان لگائے تب بھی وہ بوڑھا لگائے تب بھی وہ ادھر اس کی دیکھیں اس کی کیفیت علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو بھی لگائے اس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس نعرے کی ضرب سے کفر کے اوپر لڑکا طاری ہو جاتا ہے تقریر تو مجھے کرنا نہیں ہے تقریر مجھے کرنا بھی نہیں آتی ویسے ہی دل جو ہے وہ پارا پارا ہے آنکھیں نامالود رہتی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ کیفیت نارمل نہیں ہو پائی لیکن میں آپ کی 128 یاد والوں کی محبت اور عشق و مستی سے بھی واقف ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں نا، ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ مل کے نعرہ لگایا ہے، اس نعرے کی ضرب ہی ایسی ہے کہ آپ جیسے لگا رہے ہیں تھکے ہوئے نا، ایسے نعرہ آپ نے لگانا ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑا خوبصورت جملہ آپ کے لیے بولا ہے کہ یہ جو نعرہ جو بندہ لگاتا ہے نا، اس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا محبت کا سمندر جو ہے، اس کی لہریں اس کے سینے میں موجزن ہوتی ہیں اور کفر کے اوپر اس سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بوڑھے یہ نعرہ لگائیں نا قبلہ، بوڑھے یہ نعرہ لگائیں تو وہ جوان ہو جاتے ہیں، اور بیمار یہ نعرہ لگائیں تو صحت مند ہو جاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جسے یہ بازو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے ہیں وہ تو اٹھایا کرے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے صدقے نہیں ملے وہ نہ اٹھایا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بازو اتنے اٹھایا کرو جہاں تک تمہارے بازو اٹھتے ہیں نا، وہاں تک ان بازوؤں کو اٹھایا کرو اور سینے کا زور لگا کے پھر وہ فرمایا کرتے تھے میرے شیرو، وہ سینے کا زور لگا کے نعرہ لگایا کرو۔ اور یہ نعرہ کوئی عام نعرہ تھوڑا ہے، اب تو یہ فرش پر بھی لگتا ہے اور عرش پر بھی لگتا ہے، اس لیے بازو بھی پورے اٹھانے ہیں ایک مرتبہ، اور سینے کا پورا اپنے زور لگانا ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کی روح بھی خوش ہو جائے اور اس کی صدائیں گنبد خضرا تک بھی جائیں اور سری نگر اور دہلی تک بھی جائیں اور واشنگٹن تک بھی جائیں، اور اس نعرے کی ضربیں جو ہیں وہ فرانس کے وہ ملاؤن جو ہے میکرون کے محل تک بھی اس کی صدائیں جانی چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صاحبوں، جو امیر المجاہدین نے جو سبق قوم کو پڑھایا نا، وہ سبق پہلے بھی لوگ پڑھاتے تھے۔ یہ نعرے کوئی نئے نعرے نہیں ہیں، پہلے بھی لگتے تھے، لیکن جس طرح سے امیر المجاہدین نے لگوائے ہیں نا، اس سے پہلے کسی سے لگوائے ہی نہیں گئے۔ صاحبوں، یہ ہمیں انہوں نے سکھایا، یہ بات ہمارے اندر انہوں نے اتاری کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی گنبد خضرا والی ذات، وہ وراء الورا ذات، وہ جس کے لیے خالق لم یزل نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عطرت کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ وہ وجہ تخلیق کائنات عظیم المرتبہ شخصیت ان کے لیے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہ کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، سبحان اللہ۔ کل بھی وہی تھے، آج بھی یہ وہی ہیں، اور قبر میں بھی جائیں گے تب بھی وہی ہوں گے، حشر میں جائیں گے تب بھی وہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ حاضری غازیہ
وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، اور انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ اور یہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ صاحبان ذمہ لائق احترام علامہ خادم حسین بارگی صاحب، علامہ نذیر احمد چشتی صاحب، دیگر علماء اکرام، مشائخ اعظام اور ملک اعجاز صاحب، ملک عبدالخالق صاحب، رانا صاحب اور دیگر احبابان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کی لاریب کلام پاک سے بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کعبہ کے حضور دعا گو ہوں کہ مجھ جیسے ناقص العلم، ناقص العقل اور ناقص العمل انسان کو اس کا صحیح مفہوم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، خالق لم یزل اپنی لاریب کلام پاک میں اس طرح سے گویا ہوتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن جس دن ندا بلند ہوگی کہ تمام انسان اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آئیں، اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئیں۔ صاحبو، وہ دن محشر کا دن ہوگا جس دن خالق لم یزل کی یہ صدا بلند ہوگی کہ دنیا میں جسے اپنا سردار سمجھتے تھے، جس کو اپنا امام مانتے تھے، جسے اپنا راہبر و رہنما سمجھتے تھے، جس سے دنیا میں تم محبت کرتے تھے، آج تم نے اس کے ساتھ آنا ہے۔ اور مختلف احادیث اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر وہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہوگا۔ رانا ندیم یار صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، اور انجمن طلبہ اسلام کے ساتھی جو آئے ہوئے وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ ادھر آ جائیں، یہاں ندیم یار صاحب ادھر آ جائیں، میرے پاس ادھر آ جائیں۔ اور علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طویل حدیث مبارکہ بھی آپ سنتے آئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری انبیاء کی قومیں بلکہ تمام انسان اکٹھے ہو کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ محشر کا دن اتنا سخت دن ہے، اتنی تپش ہے
کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، حلق خشک ہوتے جا رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اے آدم علیہ السلام ہمارے ساتھ چلیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری یہ مناجات پیش کیجئے کہ ہمارا جو بھی حساب کتاب کرنا ہے، ہمارا مقدر جنت ہے یا جہنم ہے، جو بھی ہمارا فیصلہ کرنا ہے ہمارا فیصلہ کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کہ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے اور جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میرا بیٹا منکر ہو گیا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ندامت آتی ہے۔ اذهبوا الى غیری، کہ کسی اور کے پاس چلو، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، علماء کرام سے آپ سنتے آئے ہیں، اور پھر وہ سارے انبیاء ساتھ مل کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری مناجات پیش کریں۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری، بلکہ آپ فرمائیں گے آؤ، تمام امتیں ہوں گی، تمام انبیاء ہوں گے، وہ پیچھے پیچھے ہوں گے، اور امام الانبیاء ان کے آگے آگے ہوں گے، اور بارگاہ رب العزت میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور صاحبو، ایک طرف تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، تمام امتیں کھڑی ہوں گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں گے۔ میرا خالق اپنا رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر فرمائے گا، انبیاء امتیں ایک طرف ہوں گی، میرا مصطفیٰ دوسری طرف ہوگا۔ میرا خالق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر محبت سے دیکھ کر فرمائے گا کہ میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا لو، آج سجدہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، آج سجدے سے سر اٹھا لو۔ یہ میں نے محشر کا انعقاد جو کیا ہے، آج تمہارا سجدہ کروانے کے لیے نہیں کیا، آج تو تمہیں اے میرے محبوب، آج تو میں نے تمہارے لیے یہ مقام محمود بنایا ہے۔ آج میرے محبوب تم نے مقام محمود پر فائز ہونا ہے۔ یہ ساری امتوں کو، یہ سارے نبیوں کو پتا چل جائے، ساری انسانیت کو پتا چل جائے کہ روز محشر میں میں نے اس کا انعقاد ہی اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھانی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک صاحبوں، لبیک یا اس دن اپنے اپنے مرشد کے
آپ نے یہ اکثر یہ زبان زد عام بات ہے کہ ہم نے اپنے پیر کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہونا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے سادات کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہونا ہے. مختلف آپ اس حوالے سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں. اس دن جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا, سبحان اللہ کیا بات. وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے سادات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے اور علماء اکرام کی موجودگی میں عشاقان مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے. میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات پر فخر کریں گے, اس بات کے متلاشی ہوں گے, اس بات کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ روز محشر انہیں سادات کا جھنڈا مل جائے, سادات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور میں آل رسول کا ادنا سا ذمہ دار ہونے کے ناطے اپنے لیے یہ باعث فخر سمجھوں گا. میرے لیے یہ باعث فخر ہوگی کہ لوگ ہمارے جھنڈے ڈھونڈتے پھریں گے. میں ڈھونڈوں گا کہ خادم حسین رضوی کا جھنڈا کہاں ہے. میں خادم حسین رضوی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کروں. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. صاحبو, وہ لمحات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, وہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ جب پیر طریقت, رہبر شریعت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری داتا صاحب کی مسجد میں داتا صاحب کو گواہ بنا کے یہ بات فرما رہے تھے, میں ان کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہا تھا, میں ان کی کیفیت کو بھی قبلہ ملاحظہ فرما رہا تھا, میں ان کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور پوری دنیا سے علماء کرام اور مشائخ عظام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پورے پاکستان سے بڑی بڑی شخصیات وہاں پر موجود تھی. کم و بیش 250-300 علماء کرام اور مشائخ عظام اور لبیک کے ذمہ داران کا سٹیج کے اوپر جمع غفیر تھا. اور الحمدللہ تعالی وہ اس جمع غفیر میں ساتھ بھائی کے ساتھ یہ دوسرے تیسرے نمبر پر ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. جب قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کے اس ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سعد بھائی, آپ نے فرمایا کہ سعد میرا جو بڑا بیٹا ہے نا اس سے بھی سعد عمر میں چھوٹے ہیں, عمر میں سعد ان سے بھی چھوٹے ہیں. میرا بڑا بیٹا ان سے عمر میں بھی بڑا ہے تو میری عمر ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ میں
سعد بھائی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر داتا گنج بخش کو گواہ بنا کے میں سعد بھائی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے یہ علماء اکرام اور لبیک کے انکار کنوں کے جمع غفیر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سعد رضوی بن خادم حسین رضوی ہمارے امیر ہوں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. قبلہ وہ ان کے بابا یہ سادات ایسے ہی نہیں قبلہ امیر المجاہدین کے پیچھے چلے ہیں اور امیر المجاہدین کام ہی ایسا کر گئے ہیں. سادات قابل فخر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. قبلہ امیر المجاہدین وہ کام کر گئے ہیں جو سادات آپ کے لیے فخر کا باعث ہے, وہ سادات کا فخر بن گئے ہیں, انہوں نے ایسا کردار ادا کیا. اور جو وہ سادات سے محبت فرماتے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں بڑی محبت ہم نے دیکھی ہے, بڑی یقیناً امت سادات سے بہت محبت کرتی ہے, بہت احترام کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے قبلہ امیر المجاہدین کے رفاقت میں جو وقت گزارا ہے اور میں نے دیکھا, میں نے ان سے سیکھا, میں حیران ہوتا تھا, میں نے ان سے سیکھا کہ واقعی سادات کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. میں نے ان سے سیکھا. آج جو آپ نے کروڑوں میں جنازہ دیکھا نا, دنیا کی آنکھیں اب کھلی ہیں, دنیا کو اب پتا چلا ہے. اب بڑے بڑے آفیسر تو بڑی بڑی دوسری تنظیموں والے میرے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں, دوسری تنظیموں اور دوسرے مسالک کے لوگ بابا جی کی فاتحہ کہنے کے لیے میرے پاس جاتے ہیں اور وہ گھنٹوں گھنٹوں میرے سے قبلہ بابا جی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا ہمارے آپ کے نظریاتی اختلاف ہیں, تنظیمی اور تحریکی اختلاف ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابا شاہ صاحب ہم بابا جی کے کلپ سنتے رہتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بابا جی آپ کے کم تھے ہمارے زیادہ تھے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. قبلہ وہ کام ایسا کر گئے, وہ سادات کا وہ ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے بریلی شریف سے ایک دن خط آیا اور انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کا سارا خاندان قبلہ امیر المجاہدین آپ کا بہت ہی شکر گزار ہے. کیسی بات ہے, کیسی بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین ہمارا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے. اعلیٰ حضرت کو جیسے آپ نے سمجھا اور جیسے آپ نے سمجھایا, دنیا میں نہ کسی نے سمجھا اور نہ ہی کسی نے سمجھایا. تو یہ زبان زدے آپ, یہ کس نے, آگے بھی یہ نعت شریف ہم پڑھتے تھے, لیکن جیسے بابا جی نے پڑھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں یہ یاد کروایا بلکہ ہمارے سینوں میں اتار دیا, ویسے کسی نے اتارا ہی نہیں تھا, ویسے کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا. میں آپ سے بات کر رہا تھا سادات کے احترام کی. حضور لوگ یہاں ڈسکس کرتے تھے
کہ بابا جی نے لوڈی آنا ہے یا کہ نہیں آنا ہے. لوگ یہ ڈسکس کرتے تھے, یہ تبصرہ ہوتا تھا اس بات پہ کہ آنا ہے نہیں آنا. تو کہتا ہے نہیں آنا یار, کہاں چھوٹے سے گاؤں میں کہاں آئیں گے, تو نہیں آنا یار, انہوں نے کہاں ٹائم دینا ہے قبلہ, اتنی بڑی شخصیت ہے, کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے. لوگ میرے سے پوچھتے تھے, میں کہتا تھا یار اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ وہ آئیں گے, تو اسی لیے لکھا آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب مجھے ٹائم دیتے تھے تو وہ کس طرح دیتے تھے, کیسے سادات کا احترام کرتے تھے. قبلہ میں ٹائم لینے کے لیے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو قبلہ کی یہ عادت تھی, میری عادت تھی, میں جا کے پیچھے بیٹھ جانا چپ کر کے ایسے, یا ان کی نظر, لوگ بیٹھے ہوئے ایسے جمع غفیر ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, یا میرے اوپر ان کی نظر پڑنی, یا شاہ صاحب آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کھڑے آئے, کرسی لاؤ, کرسی. ان کی کیفیت بھی بدل جاتی تھی, کیفیت بدل کہ کرسی لاؤ, مجھے یوں کرسی اپنے ساتھ لگوا کے مجھے بٹھانا, سبحان اللہ, اپنے ساتھ بٹھانا. اور میں اس مرتبہ حاضر خدمت ہوا, میں نے عرض کیا, میں نے کہا ضرور عرس مبارک آ گیا. کوئی وہ سیم جملے آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا, ذرا دیکھیے گا کہ انہیں یہ عروج کیسے ملا تھا اور عاجزی کتنی زیادہ تھی. میں نالائق اور نکما سا بندہ, میں عرض کیا ضرور عرس مبارک آ گیا, تو خوش ہو کے فرمانے لگے کب ہے شاہ صاحب؟ میں کہا جی اگلے مہینے آ گیا. فرماتے ہیں ٹھیک ہو گیا. تو میں کہا جی ضرور ٹائم دے دیں. تو فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب تو یہ ٹھیک نہیں رہتی, میں نے نا ٹائم دینا بند کیا ہوا ہے, ٹائم دینا بند کیا ہوا ہے. تو میری بس وہ ان کی محبت تھی کہ میرے جیسا نالائق اور نکما بندہ ان سے بے تکلفانہ گفتگو کر لیتا تھا. لوگ ڈرتے تھے, ان کے سامنے بولتے نہیں تھے, خوف طاری ہو جاتا, میں دیکھتا تھا لوگوں پہ خوف طاری ہو جاتا تھا. لیکن وہ میرے ساتھ محبت ہی اتنی کرتے تھے کہ میں برجستہ ان سے نا گفتگو کر لیا کرتا تھا. غصے میں بھی ہوتے تھے تو میں ہنس کے کوئی بات کرتا تھا تو میری بات پہ ہنسنا شروع ہو جاتے تھے, محبت فرماتے تھے. تو میں نے قبلہ میں نے برجستہ جملہ کہہ دیا جب مجھے فرمانے لگے نا کہ شاہ صاحب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں نے ٹائم دینا بند کیا ہوا ہے. تو میں نے برجستہ عرض کی, میں نے کہا ضرور میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے کیا حکم ہے. تو مسکرائے, کہنے لگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا حکم ہے. تو خادم سے کہنے لگے جاؤ ڈائری لے کے آؤ. وہ ڈائری لایا تو گود میں رکھ لی, تو پھر باتیں کرنی شروع کر دی. تو مجھے سکھاتے رہتے تھے, گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھے پاس بٹھا کے انہوں نے بتاتے رہنا, یار یہ مصر وہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھو چین میں یہ ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو وہ میں اندر سے خوش بھی ہوتا تھا کہ میں تو نالائق اور نکما سا بندہ ہوں. محبت فرماتے ہیں, میرے سے انٹرنیشنل لیول پہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھاتے اور سکھاتے بھی رہتے ہیں کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے یار, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو تھوڑی دیر نا ڈائری گود میں رکھ لی تو مجھے یہ لگا بھی اب باتیں چل پڑی ہیں تو وہ بات پھر پیچھے رہ گئی ہے. تو 2 منٹ کے وقفے کے بعد ڈائری اٹھائی تو مجھے فرماتے ہیں ہنس کے کہ آپ کے دل میں خیال آیا تھا نا کہ مجھے انکار کر دیا ہے. آپ سمجھ, میں نے آپ سے کہا تھا تقریر میں نے کرنی نہیں ہے, میں تو بابا جی کی باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے. دل خوش ہوتا ہے ان کی باتیں کرنے سے. واہ 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 واہ, کیا ہی بات ہے, واہ واہ. اب وہ فرماتے تھے, اور دیکھو ساتھیوں وہ بچھڑے ہیں نا تو ہمارا دل دکھی تو بہت ہے, بہت دکھی ہے, لیکن ان کا وہ مجھے جملہ یاد آ جاتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اور ایک بھی واہ واہ کہ وہ بھی واہ واہ. اور زمانے نے دیکھا کہ جب وہ زندہ تھے تو تب بھی واہ واہ تھی, اور جب وصال فرما گئے تو تب بھی واہ واہ ہے. اور مجھے یاد ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا
تو مالک کا یہ مالک کا فیصلہ ہم اس لیے راضی و رضا ہے کارنی مالک کے سامنے کیا کر سکتے ہیں قبلہ. مالک کو ایسے منظور تھا وہ کہتے تھے اللہ پاک ایک جویں بابا جی نے بھریا میلہ چھڈیا نا ایویں کسی دا بھریا میلہ چھڈن نوں دل نہیں کردا. تو انہوں نے کہا مالک مجھے واپس بلا لے. مالک نے کہا آنا چاہتے ہو؟ فرمایا لبیک آنا چاہتا ہوں. مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. لوگ ڈھونڈتے پھرتے بابا جی کو ہوا کیا؟ حکومت نے مروا دیا, کسی ڈاکٹر نے ٹیکہ لگا دیا, کوئی ایسا کو کام ہو گیا. میں آپ سے ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں, ایسے نہ سمجھے بھی ایسے آپ کو قصہ کہانی سنا رہا ہوں. وہ الحمدللہ اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے, ان کے کسی ٹیکے کسی زہر یا کسی وہ ان چیزوں کا کیا اثر کرنا تھا, تو ایسے کر کے کسی کو دیکھ لیتے تھے تو بندے کی دنیا بدل جاتی تھی. مجھے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے لوگوں نے کیمروں نے تو صرف وہ مخلوق دیکھی ہے جو نظر نہیں آ رہی. مجھے لوگوں نے بتایا ہے جو صاحب نظر تھے, انہوں نے کہا ہم نے وہ مخلوق بھی دیکھی ہے جو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی. وہ بھی جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے. اچھا مجھے کیا فرماتے ہیں, دیکھیں مجھے کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں لوگ پکڑو دیکھو ڈائری. تم سوچ رہے تھے بھی مجھے انکار کر دیا, دیکھو کھول کے بھلا میں نے ٹائم دینا بند نہیں کیا ہوا, کتنے کے ٹائم لکھے ہوئے ہیں ڈائری کے اوپر. میں کہا ضرور نہیں, مجھے آپ کی بات پہ یقین آ گیا تھا. تو آپ نے کیوں ڈائری منگوائی؟ کہتے نہیں اچھا ایسے کھولو. میں نے کھولی. کہتے اچھا شاہ صاحب ایسے کریں یہ پینسل بھی لے لیں. میں نے پینسل بھی پکڑ لی. میں آپ کی عظمت پر قربان جاؤں, میرے بچے میرے ماں باپ قبلہ امیر المجاہدین کی عظمت پر قربان ہو جائیں. مجھے فرماتے ہیں شاہ صاحب اپنے ہاتھ سے دن بھی لکھو, اپنے ہاتھ سے ٹائم بھی لکھو, اور مجھے پابند کر کے جانا ہے آپ نے کہ جس دن مجھے جو پابند کر کے جاؤ گے نا میں اس دن اور اس ٹائم آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. کیا بات, اللہ بڑی بات. مجھ جیسے نکمے کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ یہاں میں پوچھتے تھے آنا ہے یا کہ نہیں آنا ہے, تو وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے جو لکھ جو گے نا آپ شاہ صاحب, جو اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھ دیا نا میں اس کا پابند ہو جاؤں گا, میں اسی دن اسی ٹائم آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. تو مجھے فرماتے ہیں شاہ صاحب میں نا دورہ بخاری شریف کروا رہا ہوں, تو میں 11 بجے فارغ ہوتا ہوں, تو آپ پریشان نہ ہونا, میں نے اس دن 9:30 بجے اپنا سبق ختم کروا دیتا. یہ ان کی سادات سے, یہ ان کی محبت کا عالم تھا. اور یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے میں بخاری شریف جلدی ختم کروا کے آ گیا ہوں کہ بخاری شریف والے کہیں میری شکایت ہی نہ لگا دیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. کیا بات. اور میں ایک واقعہ میں نے اس حوالے سے آپ کو اور سنانا ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کی یہ عادت شریف ہوتی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ نہیں چومنے دیتے تھے. میں نے یاد کوشش کرنی نا ان کے ہاتھ چومنے کی, تو اپنے ہاتھ میں پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے. نا شاہ صاحب آپ نے میرے ہاتھ آپ نے نہیں چومنے. جب مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. مطلب نا آپ کیوں میرے ہاتھ چومتے, نا آپ نے میرے ہاتھ نہیں چومنے. تو میں ایک دن یوں لوگوں کا جبے غفیر بیٹھا ہوا تھا, تو میں وہاں موجود تھا, تو قبلہ یوں کسی سے باتیں کر رہے تھے اور جانے والے لوگوں سے ہاتھ بھی ملا رہے تھے. تو میں نے بھی جلدی سے آگے بڑھا. میں قبلہ امیر المجاہدین کی توجہ دوسری طرف تھی. میں نے آگے بڑھا, میں نے سلام لیا, تو میں نے نا ان کے ہاتھ چوم لیے. میں نے یاد کے ہاتھوں میں ان کا منہ ادھر تھا, تو وہ نظر والے تھے, انہوں نے لمس سے محسوس کر لیا کہ یہ ہاتھ چومنے والا یا جس کے ہاتھوں میں آتا ہے یہ کون ہے.
انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کے تو بات مکمل کر کے نا میری طرف کو منہ موڑا تو میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے ہنس کے کہا کہ ضرور ٹھیک ہو گیا جو میں نے کیا۔ آپ مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ یقین کیجئے گا میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے اور میں ایسے کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے میرے گھٹنوں کو چھونے کے لیے، تو میں نے اپنے گھٹنے جلدی سے پیچھے کرے، میں نے کہا نہ چھونا، تو مجھے فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ چوم لیے، آپ اپنی باری پہ انکار کرتے ہو۔ یہ سادات کا احترام کرتے، مجدد نکمے اور نالائق کا اتنا احترام کرتے تھے، یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور آگے ان کی اولاد بھی اسی طرح سے احترام کرتی ہے۔ میں بابا جی کی چارپائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے بدن اندر کو ہاتھ لگا کے بوسے دے رہا تھا، میرے دل چاہا میں اٹھا اور آپ یقین کیجئے گا جو آپ نے یہ سنا تھا نا، یہ آپ نے سنا تھا کہ بابا جی کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ چارپائی پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور یقین تو آ نہیں رہا تھا کہ بابا جی کا وصال ہو گیا ہے، یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پہ۔ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ بابا جی سوئے ہوئے، ابھی انہوں نے اٹھ کے میرے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور میرا دل چاہا، وہ نورانی چہرہ، وہ کبھی تو ایسے لگتا تھا جیسے بالکل سو رہے ہیں، اور دنیا کی سائنس فیل ہوگی کہ 44-45 گھنٹے تک جو ہے وہ ایک بندے کی جو کا جسد خاکی پڑا رہا ہے، لوگ دیدار کرتے رہے، دیدار عام ہوتا رہا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، عام میتیں جو ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ پھوٹ جاتا ہے، رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور امیر المجاہدین کا جیسے جیسے وقت گزرتا تھا نا، ان کے چہرے پہ اور زیادہ حسن و جمال آتا جا رہا تھا۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ سادات یوں ہی نہیں کہتے کہ ہم ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں امیر مانتے، اور سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا مائک چھوڑ کے نا ایسے سعد بھائی کے پاس آئے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کا میں عملی طور پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ یہ سادات یوں ہی نہیں رکھتے۔ میں نے وہ والا چہرہ بھی دیکھا، اور میں نے جب جو ہے وہ قبلہ امیر المجاہدین کو مزار شریف میں اتار رہے تھے وہ بھی چہرہ دیکھا، میں دونوں کا موازنہ کرتا ہوں، مجھے وہ لگتا ہے جیسے وہ چہرہ گلاب تھا، لیکن جب مزار شریف میں اتار رہے تھے وہ گلابوں سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر، کیا بات۔ میرا دل چاہا میری بس وہ شکر الحمدللہ میری تو انہوں نے کیفیت ہی بدل لی تھی۔ میرے دوست احباب مجھے کہتے تھے تمہارے اوپر اتنے پرچے ہو گئے ہیں، اور تمہارے پیچھے یہ ایجنسیاں پھرتی ہیں، تمہارے پیچھے ہے سارا جہان، یہ تم کدھر کو جا رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں کہتا تھا میں پاگل ہی ہو گیا ہوں، مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ عشق مصطفیٰ میں پاگل ہو گیا تو میں پاگل ہی سمجھداروں سے زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات۔ مجھے یہ پاگل پن اچھا ہے، مجھے سمجھداری نہیں چاہیے، مجھے یہی والا پاگل پن چاہیے جو قبلہ امیر المجاہدین نے مجھے پاگل کر دیا نا، مجھے یہ پاگل پن اچھا ہے۔ میرا دل چاہا، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، میرا دل چاہا، میں اٹھ کے میں نے پھولوں کی پتیاں جو قبلہ امیر المجاہدین کے جسم اندر پر پڑی ہوئی تھی میں نے وہ اٹھائی اور آپ کے چہرے سے مس کی، آپ کے چہرہ انور سے مس کر کے وہ میں پتیاں جب میں مس کر رہا تھا نا تو ایک گارڈ وہ سکورٹی والا بولا، اس نے کہا رکے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، رکے۔ تو
تو سعد بھائی اس سرانے کی طرف کھڑے ہوئے تھے، وہ فوراً بولے ان کا چپ کر، جو شاہ صاحب کی محبت ہے، جو شاہ صاحب کرتے ہیں ان کو کسی نے نہیں روکنا، ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کے چہرہ اطہر سے وہ گلاب کی پتیاں مس کر کے میں نے جلدی سے کھا لی۔ وہ لمحے، وہ کیفیت، وہ معاملہ کیسا معاملہ تھا، میرے پاس اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ صاحبوں وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا مشن مکمل کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، جو انہوں نے کر دیا نا، ابھی یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے 72 سال سے ہمیں ٹانگوں والے یہ نہیں سمجھا سکے کہ اپنی ٹانگوں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، لیکن بغیر ٹانگوں والے شخص نے ہمیں 4 سالوں میں سمجھا دیا کہ کس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوا جاتا ہے۔ اور صاحبوں وہ ہمیں ایسا سکھا گئے ہیں، وہ ایسا سکھا گئے ہیں۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ دنیا کا ڈر تو ہمیں رہا ہی نہیں ہے، دنیا کا ڈر نہیں رہا۔ تو آگے ڈر لگتا تھا جب علماء کرام سے سنتے تھے نا، قبر تاریک ہوگی، اندھیری ہوگی، سانپ بچھو بھی ہوں گے، علماء کرام سمجھایا کرتے تھے ٹھیک ہو جو، سیدھے ہو جو، تو ڈر لگتا تھا جب واقعی قبر تاریک ہوگی۔ ہے بھی ایسے ہی، دیکھتے ہیں لوگوں کو قبر میں اتار کے آتے ہیں، قبر اندھیری تاریک، قبر میں روشن دان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے اسکول کے آفس میں کبھی کبھی جب تھکا آ کے لیٹ جاتا تھا، دروازے کھڑکیاں بند کر کے نا رات کو، تو میں چشم تصور میں سوچا کرتا تھا کہ اپنے آپ کو نا عادت ڈال لو کہ ایسے اندھیری تاریک قبر ہونی ہے جیسے اس کمرے میں اندھیرا ہے نا، ایسے تاریک قبر ہوگی۔ میں اپنے آپ کو نا عادی بنانے کی کوشش کرتا تھا، پریکٹس کیا کرتا تھا کہ پریکٹس کیا کرو، تم نے جب اکیلے قبر میں ہونا ہے تو وہ کیسا خوف کا عالم ہوگا۔ اس میں تو کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، وہاں نہ کوئی کھڑکی ہونی ہے نہ کوئی روشن دان ہونا ہے، تو قبر میں جب تم نے جانا ہے تو کیا ہوگا؟ تو خوف محسوس ہوتا تھا، انسان ہے نا، بشری تقاضا ہے نا، خوف محسوس ہوتا تھا۔ آپ یقین کیجئے گا جب سے قبلہ امیر المجاہدین نے لبیک کا نعرہ لگوایا ہے نا، جب سے لبیک کا نعرہ لگوایا ہے، وہ دنیا کا ڈر تو نکل ہی گیا دل سے، وہ قبر کا ڈر بھی نکل گیا اور حشر کا ڈر بھی نکل گیا۔ اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب قبر میں وہ اندھیری بھی ہوگی، تاریک بھی ہوگی، اس میں روشن دان بھی نہیں ہوگا، اس میں کھڑکی بھی نہیں ہوگی، اس میں ہوا بھی نہیں آتی ہوگی، اور اس میں جب فرشتے وہ نکیرین آگے جب سوال کریں گے نا، پوچھیں گے کہ اس فتوحا کے مکھڑے والی شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو میرا وجدان اب مجھے یہ کہتا ہے کہ ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں پیچھے ہٹو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ سے پوچھتے ہو، آؤ ہمارے ساتھ ملو، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کون ہے، ہمارے ساتھ ملو، مل کے نعرہ لگاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے نہیں ڈرتے، اب نہیں ڈر لگتا، بالکل نہیں لگتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔
اور نعرہ لگایا کرو، دلیر ہو کے لگایا کرو۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے صاحب علم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا گناہ گار امتی، کیوں ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، آپ سنتے آئے ہیں، صرف ٹچ دینے لگا آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، گناہ گار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، قوم وہ مرے، قوم اتنی تنگ ہو، قبلہ اتنی تنگ ہو قوم کہ اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے، وہ کہیں ہم نے اسے دفن بھی نہیں کرنا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوڑ گیا، اچھا ہوا مر گیا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ وادی ایمن میں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو خالق فرمائے کیا کلیم اللہ آج تجھ سے ہم کلام نہیں ہونا؟ کلیم اللہ فرمائے، اب اللہ پاک فرمائے کیا کلیم اللہ مجھے ابھی تجھ سے ہم کلام نہیں ہونا، جا پہلے میرے دوست کو کفن دفن کر، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھا کے آ، پھر مجھ سے آ کے ہم کلام ہونا۔ واہ شاہی واہ، کیا بات، اللہ اکبر، واہ شاہی واہ، اللہ موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ، وہ سارا کچھ کر کے، آپ واقعہ سنتے ہیں، میں صرف ٹچ دینا اپنی بات کے لیے دلیل دے رہا ہوں۔ جنازہ کروا کے سارا کچھ کر کے کلیم اللہ متجسس ہے، تجسس میں ہے کہ یار اتنا گناہگار بندہ قوم نے پھینک دیا تھا روڑی پہ، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا، گناہگار بڑا تھا، اللہ پاک نے وادی ایمن میں فرما دیا میرا دوست ہے، میں کلیم اللہ، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا پابند، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وادی ایمن کو چھوڑا اور آ کے میں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ظاہر اللہ سے کلام کرتے تھے، نبی تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم تو اس سے بدزن تھی، لیکن جنازہ پڑھنے پتہ نہیں کون سی مخلوق آ گئی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہم نے کہا واقعی بات جو اللہ نے کی تھی، وہ بات اس اللہ پاک نے اپنا دوست فرمایا تھا، تو واقعی اتنی مخلوق جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ اب تجسس اور بڑا، پھر وادی ایمن میں کلیم اللہ سے ہم کلام ہے، میرے مالک و مولا پہلے یہ بتا کہ امتی میرا تھا، گناہگار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، قوم اس سے تنگ تھی، بے انتہا تنگ تھی، کوئی اس کے نامہ اعمال میں نیکی تھی نہیں، قوم نے تنگ آ گئی تو روڑی پہ پھینک دیا تھا۔ اللہ پاک کون سی ایسی نیکی، کون سی ایسی بات، کون سی ایسی کیفیت اس نے اپنے اوپر طاری کی کہ تو کہتا ہے میرا دوست تھا، قوم کہتی ہے کہ اس کے پلے ہی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاتف کی صدا بلند ہوئی کہ میرے کلیم، تیری قوم جو کہتی ہے وہ سچ کہتی ہے، جو تیری قوم کہتی ہے وہ سچ کہتی ہے، قوم جھوٹ نہیں کہتی۔ اے کلیم اللہ ایسا ہی تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی تھی ہی کوئی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں واقعی نیکی تھی کوئی نہیں، سیاہکار تھا، گنہگار تھا۔ اللہ پاک پھر اس کی کون سی ایسی نیکی، اس کا کون سا ایسا فعل، اس کی کون سی ایسی بات، اس کی کون سی ایسی کیفیت جس نے اسے تیرا دوست بنا دیا۔ تو خالق لم یزل نے فرمایا کہ میرے کلیم یہ سیاہکار بھی تھا، بدکار بھی تھا، گناہگار بھی تھا، نامہ اعمال میں نیکی کوئی بھی نہیں تھی، لیکن ایک دن اس کے سامنے میرے محبوب مصطفیٰ کریم کا نام آیا، اس نے ایسی محبت سے اسے چوما، ایسی محبت سے اسے بوسہ دیا، میرے کلیم
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور صاحبو وہ موسیٰ کلیم اللہ کا گناہگار امتی اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ایک مرتبہ محبت سے چوم لے تو میرے خالق کو اس پہ پیار آ جائے. 300 سال کے گناہ تھے اس کے, 300 سال کے. علماء کرام فرماتے 300 سال کے گناہ تھے اس کے, 300 سال کے گناہ دھل جائیں. اور وہ بڑا خوبصورت جملہ آپ کی محبت بھری سماعتوں میں پیش کرنے لگا ہوں. وہ جن کے لیے نبی یہ کہیں قبلہ, نبی یہ کہیں, رسول یہ کہیں کہ میرے مالک و مولا تو نے نبی بنایا ہے, ہمارے سے نبوت لے لو, رسالت لے لو. میرے انبیاء یہ نبوت اور رسالت تمہیں منتخب کر کے دی گئی ہے. یہ آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں, سلیکٹڈ ہے نا قبلہ, منتخب شدہ ہے نا. یہ کسی عبادت سے, کسی ریاضت سے, کسی محنت سے ملنے والا منصب نہیں ہے. یہ تمہیں منتخب کیا ہے, تمہیں رسول اور تمہیں نبی بنایا ہے, اپنی برگزیدہ شخصیات بنایا ہے. تم نبوت اور رسالت کو چھوڑنا چاہتے ہو. کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہ چھوڑ کر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تمہیں میں نے منتخب کیا ہے, تم سلیکٹڈ لوگ ہو, تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو نبی اور رسول کہتے ہیں کہ مالک و مولا یہ رسالت اور نبوت تیرا عرفہ والا منصب ہے. انسانیت کے لحاظ سے انسانوں میں تو نے ہمیں سب سے زیادہ شرف بخشا ہے کہ تو نے ہمیں نبی اور رسول بنایا ہے. لیکن اے میرے اللہ, تو نے ہمیں جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے نا, جو عقل سلیم تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ہم نے اس عقل سلیم سے اس بات کو سمجھ لیا ہے, اس بات کو جان لیا ہے. نبی ہونا, رسول ہونا عرفہ والا ہے, بڑے شرف کی بات ہے, لیکن ہم نے اسے جان لیا ہے. نبوت اور رسالت لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین کا ہمیں امتی بنا دے, ہمیں اس سے بھی زیادہ شرم ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور نبی اور رسول اس میں خوشی محسوس کریں کہ اگر نبوت اور رسالت نہ پاس ہو اور خاتم النبیین کا ہمیں امتی بنا دیا جائے تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہوگی. اور یوسف علیہ السلام کہے کہ یہ جو میرا حسن ہے, میرے بعد وہ شخصیت آنے والی ہے کائنات میں کہ جس کے حسن کا پانی کئی یوسف بھرتے نظر آئیں گے. اور نبی یہ کہے, اور جناب عیسیٰ مسیح یہ فرمائے کہ اگر مجھے خاتم النبیین کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میرے لیے یہ باعث فخر بات ہوگی. اور نبی یہ کہے اور تمہارے لیے یہ کہے اور تمہیں مفت میں مل گئی ہے. قدر اس لیے نہیں ہے, قدر اس لیے نہیں ہے کہ مفت میں مل گئی ہے, مفت میں مل گئی ہے. اور نبی یا رسول حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری ملا, اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری آجا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادری
اس بات کی ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. میں یہ کہا کرتا ہوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قوم کو سمجھ ہی نہیں آئی, قوم کو سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی تو پھر وہ حکیم الامت کو سمجھ آ گئی. سمجھ آئی حکیم الامت کو سمجھ آ گئی جنہوں نے فرمایا, جنہوں نے کہہ دیا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ پھول اور یہ گنبد خضرا کا پھول نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. اور یہ گنبد خضرا کا ساقی نہ ہو, گنبد خضرا کا ساقی نہ ہو. اللہ اکبر. قبلہ اگر گنبد خضرا کا ساقی نہ ہو, بتا کے سمجھا کے جاؤں گا ابھی آپ کو ایک لمحے میں ایک جملے میں سمجھ لگ جانی ہے. ایک جملے میں بعض لوگوں کا ایک جملہ جو ہوتا ہے نا, ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی کتابوں پر, بڑی لائبریریوں میں بھاری ہوتا ہے, بڑی لائبریریوں میں بھاری ہوتا ہے. قبلہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب جب جیل میں تھے نا, مجھے یاد آ گیا کہ بہت بڑا جملے سے بات یاد آ گئی. میں آپ کو ایک جملہ ایک سنا دوں, بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں یہ جملے کا تذکرہ کرتا ہوں نا. قبلہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو ایک بہت بڑی شخصیت ملنے کے لیے گئیں جیل میں, اور ان سے کہنے لگے کہ غازی صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں, بڑے لمبے فتوے آپ کے اوپر لگ گئے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے. آپ سنتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب ساری دنیا کے عالم ایک طرف اکٹھے کر لیں, ملک ممتاز حسین قادری کا آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب ساری دنیا کے علماء, مشائخ اور مفتیان کرام اکٹھے کر لیں, ایک طرف انہیں کھڑے کر دیں, میرا ایک جملہ ہی ہوگا ان کی ساری دلیلوں کو رد کر دے گا. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے غازی صاحب سے یہ عرض کی کہ غازی صاحب آپ کو پتا ہے آپ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارے مفتیان کرام, سارے دنیا کے علماء کرام ایک طرف ہوں اور میرے اوپر قتل کا فتویٰ لگائیں تو میں ان کی بات ایک جملے میں ہی رد کر دوں گا. کیا بات. آپ فرماتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ غازی صاحب آپ کو پتا ہے آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, تمام دنیا کے علماء کرام اور مفتیان کرام. آپ نے فرمایا ہاں مفتی صاحب آپ بھی سن لو, پھر آپ سن لو وہ جملہ کون سا جملہ ہے کہ اگر میں سن پہ نہ ہوتا, اگر میں حق پہ نہ ہوتا تو ہفتے کے 7 دنوں میں 5 دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دیدار نہ کروایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول. آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر میں حق اور سچ پہ نہ ہوتا تو ہفتے میں 5 دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار نہ کروایا. یہ ایک جملہ ہی سارے جملوں
اس لیے قربانی کس کے لیے دی تھی؟ تبھی تو اقبال نے فرمایا کہ یہ نہ ساقی ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، اور بزم توحید کی ہستی بھی نہ ہو۔ بزم توحید کی ہستی بھی نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، وہ بزم توحید کی جو ہستی ہے، اس کائنات کی یہ بزم توحید جو ہے، اس کی جو ہستی ہے، وہ لا بقا والی ہستی، وہ وحدہ لا شریک، وہ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اے محبوب اگر تمہیں تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، وہ بزم توحید کی ہستی بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید کی ہستی بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ یہ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہوا ہے، یہ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ افلاک جو بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، یہ افلاک کا خیمہ جو تمہارے اوپر استادہ ہے، جو کھڑا ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے کھڑا ہوا ہے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور سمجھ لگی تو بریلی کے شہنشاہ کو سمجھ لگی، جو پکار اٹھے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جو جان نہیں تو جہاں نہیں۔ تو جو سمجھی، جو سمجھ لگی تو امیر المجاہدین کو سمجھ لگی، جنہوں نے یہ سبق ہی پتہ کر لیا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ کیسے سبق پکا کر لیا تھا؟ قبلہ امیر المجاہدین ذرا سی لوگوں برکر جو ہے نا، ذرا سی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرایا نہ کرو۔ قبلہ امیر المجاہدین کے گھر کے دروازے 5 مرتبہ پولیس نے توڑے، 5 مرتبہ، اور کبھی گلہ نہیں کرتے تھے، کبھی زبان پہ گلہ نہیں لے آئے تھے حافظ صاحب، کبھی زبان پہ گلہ نہیں لے آئے تھے کہ میرے گھر کے دروازے ٹوٹے ہیں، بلکہ آؤ میں تمہیں وہ تاریخی جملے امیر المجاہدین کے سنا دوں۔ ایک دن امیر المجاہدین کے گھر پولیس نے ریڈ کیا، اور میں اپنے بچوں کو کہتا ہے اس مرتبہ پولیس نے میرے گھر کتنی مرتبہ ریڈ کیا، اس مرتبہ فائرنگ کی، ڈرایا بھی۔ تو میرا بیٹا یہ حافظ صاحب کہتے ہیں ایس ایچ او صاحب کو، ایس ایچ او صاحب ہم آپ کے پرچوں سے نہیں ڈرتے، آپ کہتے ہیں، ایس ایچ او کہتا ہے اپنے بابا کو سمجھایا کرو، 3 پرچے پہلے ہیں، ان کے اوپر ایک اور ہو جائے گا۔ تو بیٹا میرا کہتا ہے ایس ایچ او صاحب ہمارے آپ ہمیں پرچوں سے نہ ڈرایا کریں، آپ کہتے ہیں نا 3 ہیں، میرے بابا پہ 30 پرچے کر دیں تب بھی ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمیں انہوں نے سبق ہی ایسا پڑھا دیا، سبق ہی ایسا پڑھا دیا، وہ بات نیچے آتی نہیں ہے۔ وہ قبلہ امیر المجاہدین کے تاریخی جملے آپ کو سنانے لگا تھا، آپ کے گھر کے دروازے توڑے، پولیس اندر داخل ہو گئی، آپ کے چھوٹے بیٹے انس رضوی، تو ان کو پولیس نے زمین پہ لٹا کے، پولیس افسر جو ریڈ کرنے گیا اپنے بوٹوں سمیت ان کے اوپر کھڑا ہو گیا، ان کے جسم کے اوپر زمین پہ لٹا کے اتنا تشدد کیا۔ ذرا سی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو، بیٹوں کو روکتے ہوئے نہ لبیک میں نہ جانا، پولیس چھاپے مارتی ہے، پرچے ہو جاتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا میرے پہ جتنے پرچے ہوں نا، جتنے پرچے ہوں میرے پہ، اور میری قبر کے سرانے رکھ دینا،
میں فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لوں گا. سبحان اللہ. مجھے ایک دن پوچھتے ہیں منار پاکستان 2 نومبر کو اپنے پاس بلا کے نا اوپر اسٹیج پہ بٹھا کے مجھے پوچھتے ہیں شاہ صاحب میرے آنے کے بعد کیا ہوا؟ میں کہا حضور پرچہ ہو گیا. ہنسے. کہنے پھر کیا ہوا؟ کس کس پہ؟ میں کہا میرے پہ، آپ پہ، اور 2 میرے اور ساتھیوں پہ پرچہ ہو گیا تھا. تو مجھے پوچھتے ہیں شاہ صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور جیسے رستے میں چلتے ہوئے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے نا، بندہ رستے میں چلتا ہے نا تو اس کے کپڑوں میں پڑ جاتی ہے مٹی، تو حضور میں نے گرد راہ سمجھ کے نا اس پرچے کو جھاڑ دیا. تو ہنسے ہنس کے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. میں کہا حضور میں نے ایسا ہی کیا. اللہ، کیا بات، کیا تو جب ہنس کے جسم پہ وہ بوٹ رکھ کے وہ پولیس مین کھڑا رہا نا اور تشدد کرتا رہا، تو امیر المجاہدین جب واپس گھر آئے نا، کہیں گئے ہوئے تھے، قصور تھے اس وقت، تو جب گھر واپس آئے نا تو ظاہر ہے اولاد ہے، بیٹے کو تھا کہ میں اپنے بابا سے بتاؤں گا، اپنے بابا کو بتاؤں گا کہ میرے اوپر ایسے تشدد کیا، ایسے ظلم و بربریت کیا پولیس نے، تو بابا اسے برا بھلا کہیں گے، مجھے کوئی تسلی تشفی دیں گے. لیکن وہ تاریخی جملے، اس لیے ڈرون کی سمجھ میں نہیں آیا. اوپر جو ہے وہ سیٹلائٹ چل رہے تھے منار پاکستان میں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کمشنر لاہور کہتا تھا منار پاکستان کیسے بھرے گا کہ نہیں. منار پاکستان اسے 9 بجے اطلاع ملی بھی منار پاکستان بھی بھر گیا، سائڈ کی سڑکیں بھی بھر گئی ہیں. اس نے کہا بادشاہی مسجد کھول دو، وہ بادشاہی مسجد بھی بھر گئی. اس نے کہا ایسے کرو بھی لاری اڈا کھول دو، لاری اڈا بھی بھر گیا. پھر اسے بتایا گیا لاری اڈا بھر گیا. اس نے کہا سبزی منڈی کھول دو، لوگوں کو ادھر جانے دو. 12 کلومیٹر کے ایریے میں دنیا ہی دنیا تھی، کسی کی گنتی میں نہیں آئی. کوئی کہتا ہے 1.5 کروڑ تھی، کوئی کہتا ہے 1 کروڑ 70 لاکھ تھی، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ تھی، وہ کسی کی گنتی میں ہی نہیں آئی. وہ تھی کتنی، لیکن تھی کروڑوں میں تھی. کتنی تھی کسی کو یہ سب مانتے ہیں، کروڑوں میں تھی. تو کیوں نہ ہوتی وہ مرد مجاہد، وہ مجدد ملت امیر المجاہدین اپنے بیٹے کی باتیں سننے کے بعد کیا کہتے ہیں اور فرماتے ہیں انس جی بابا انس تو آج مر جاتا نا کہیں. انس آج تو کہیں مر جاتا نا. تو میں نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا نا تو میں نے فخر سے بتانا تھا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا آپ کی ناموس پر قربان ہو گیا. انہوں نے ایسے مانا تھا، انہوں نے ایسے صرف زبانی نہیں کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ ایسے مسلمان گئے ہیں دنیا سے، بتا کے گئے ہیں دنیا کو. اور ساکو میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے نہیں جانا تھا اس نے جنازے کے بعد دیکھ لیا. میں یہ کہتا ہوں، دکھ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قوم کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی. میں نے وہ فیض آباد کے منظر دیکھے ہیں، کبھی وقت ملا تو پھر کروں گا، پہلے گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے. وہ میں نے منظر دیکھے ہیں. وہ منظر کیسے منظر تھے، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں کیسی، جب اوپر سے بارش ہوتی تھی اور شیلنگ ہوتی تھی اور اوپر سے گولیاں تڑ تڑ کی آواز آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کیا کیفیات ہوتی تھی. وہ مرد کلندر کا یہ حوصلہ تھا جس نے قوم میں وہ جذبہ پیدا کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم کو وہاں فیض آباد کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. اور بابا جی کے گھر کی بات نہیں تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پنڈی کی قوم سڑکوں پہ کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی تھی اور اسلام آباد کے لوگ اپنے گرم بیڈوں پر سو رہے تھے جب فیض آباد کے مجاہد ٹھٹھرتی ہوئی رات میں فیض آباد کی اس یخ بستہ ہواؤں کو برداشت کر رہے تھے. قوم نے سمجھا نہیں. قوم کو یہ قوم جب جاگتی، اب دیکھنا بڑی نیازیں چڑھائیں گے، بڑی جا کے منتیں مانیں گے، بڑا جب مجھے آپ کہتے جی ہمیں پتہ ہی اب لگا. تو جب ہم کہتے تھے، جب وہ خود کہتے تھے تب تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. وہ مرد مجاہد اپنا فرض ادا کر کے سو گیا.
ان کی تمہاری آنکھیں تب کھلی جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی. اور میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو جگا لو, ابھی جھنجھوڑ لو. ان کی جگہ ان کا خون آج کھڑا ہوا ہے. وہ علامہ سعد رضوی صاحب امیر بن کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ پھر تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں ابھی جاگ جاؤ, ابھی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آؤ آج وقت ہے, آؤ. میں نے تمہیں کہا ہے وہ قبر میں بھی حشر میں بھی یہ قبر حشر کا ڈر اور خوف جاتا رہے گا. یہ انبیاء کہتے تھے کہ ہمیں امتی بنا دو, اور جب امتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومیں گے اور ان کے نعرے لگائیں گے, لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں گے, تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی ہوگی اور وہ دنیا بھی آپ کی ہوگی. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم